سب سے زیادہ صوفیہ نے دو چیزوں پہ توجہ دی، اتنا انہوں نے عبادت نہیں کری جتنی دو چیزوں پہ توجہ دی۔ وہ کیا تھی دو چیزیں؟ وہ ایک سچ بولنا اور ایک حلال کھانا۔ اگر یہ دو کام ہم نہیں کرتے تو ہماری ساری عبادت بس عبادت ہی ہے، وہ ہمارے تئیں۔ ہماری تسلی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کلام پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کلام کا بیس طہارت ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے تو آپ کلام پڑھ سکتے ہیں؟ وہ صاف کہتا ہے کہ اگر تمہیں طہارت نہیں ہے تو اس کلام کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اب طہارت کتنے معاملوں میں آتی ہے؟ اب ہم طہارت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے تو نہا لیں پانی سے۔ اب ایک خوبی کی بات یہ ہے کہ پانی تمہیں پاک نہیں کرتا۔ جب پانی تمہیں پاک نہیں کر رہا تو پھر کیا چیز تمہیں پاک کر رہی ہے؟ اس کا حکم تمہیں پاک کر رہا ہے، پانی پاک نہیں کر رہا۔ اس نے کہا تم اپنے اوپر پانی بہاؤ، تم پاک ہو جاؤ گے، تو جھگڑا ختم، تم نے بہایا اور پاک ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی ایک مشروط بات ہے، شرط ہے اس بات پر بھی کہ تو صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، مشرک نہ ہو۔ جب یہ پانی پاک کرے گا تجھے، اگر تو کافر ہے تو یہ پانی تجھے پاک نہیں کرنے والا۔ اب ایک ظاہری تمہاری طہارت میں اتنی شرائط ہیں، تو باطنی طہارت کے لیے کتنی شرطیں ہوں گی؟ ظاہری طہارت کا ظاہری اعمال کا ہے۔ جب ظاہری عمل کرتے ہیں تو ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، اور جب باطنی عمل کرتے ہیں تو باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ اب باطنی طہارت خالی ذکر نہیں ہے، وہ تمام قواعد اور ضوابط ہیں کی ضرورت ہے جو قائم کیے گئے باطنی طہارت کے لیے، جس میں سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے۔ تمہاری توجہ باطنی ہے، شک کی چیزوں سے دور ہونا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مگر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر چیز اپنے قواعد اور ضوابط پہ ہے۔ ایک نماز ہے جو ظاہری ہر مسلمان کو آتی ہے، کیوں کہ سب پہ فرض کی گئی نا۔ اس کے بھی تو قواعد و ضوابط ہیں کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، سر کھلا ہونا چاہیے، ڈھکا ہونا چاہیے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، ڈھکے ہونے چاہیے، مصلی صاف ہونا چاہیے یا کیسا ہونا چاہیے، آپ وضو سے ہونے چاہیے، پھر رکوع، قیام، سجود، قرات سب ترتیب کے ساتھ کرنے چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے۔ ساری شرطیں ہیں نا یہ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط فوت ہوتی ہے
اور جو باطنی اعمال کی شرطیں اگر اس میں فوت ہوگا تو باطنی عمل ہی نہیں ہوگا پورا. جب تم باطنی شرائط مکمل کرتے ہو اور پوری کرتے ہو اور پھر جب ذکر کرتے ہو تو وہ ذکر تمہارے دل میں اترتا ہے. پھر وہ ذکر زبان پہ نہیں رہتا، پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کہ باطنی طہارت جب قلب کی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ذکر سیدھا اس میں چلا جاتا ہے. اور جب گند بھرا ہوا ہوتا ہے تو ذکر زبان پہ رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا.